الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ اللقمان، سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے شرک کے حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ کچھ بیان کیا تھا. انشاءاللہ اگلی آیت کے حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سن چکے حضرت لقمان کے بارے میں. وہ کون تھے اور
اللہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی، اس کا حکمت کا بیان بھی آپ کو سنا چکا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، ایک دو باتیں مزید۔ ٹیکنالوجی کے اس زمانے میں جب کہ اسمارٹ فون، موبائل فون ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا، ایپس اس میں کتنی ڈال دی گئیں بچوں تک، اور ان کے ذریعے ان کی ذہن سازی کا مطلب ان کے ذہن کو کس طرف لگانا چاہ رہے ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کہلانے والے ہی کچھ لوگ دوسروں کے ایجنٹ، آلۂ کار بن کر چند سکوں کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر، یا خود جن کا ذہن درست نہیں، ایمانی حالت درست نہیں، وہ لوگ دوسروں کا ذہن خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ گھر بیٹھے چلتے پھرتے کوئی جملے ٹک ٹاک کے نام پر، ویڈیو کلپ کے نام پر، ویلاگ کے نام پر بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، گند پھیلا دیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے غلط چیز کتنی تیزی سے پھیلتی ہے۔ میرے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ویڈیو کلپ بنائے جا رہے ہیں، آواز چڑھانا۔ میں جو بول رہا ہوں اسی طرح بولتا نظر آؤں گا، مگر میری آواز بنا کر اپنے الفاظ چڑھانا، اوور وائس یا وائس اوور، پتہ نہیں جو بھی کہتے ہیں، یہ سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ غلط لفظ، غلط جملے چڑھا کر لوگوں کو بدگمان کرنا، میرے بارے میں غلط رائے بنانے کے لیے یہ سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ قرآن کا، حدیث کا، اولیاء کا مذاق اور تمسخر کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کو صرف اپنی کرسی بچانی ہے، مال بنانا ہے۔ انہیں پرواہ نہیں کہ دین کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، کیا کھیلا جا رہا ہے۔
اپنی عزت خود بچانے کے لیے کچھ لوگ جواب دیتے ہیں، سائبر کرائم میں شکایت کر دیتے ہیں، کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں، ان کو کیا منہ لگانا، کیا کہنا۔ لیکن نوجوان، بچے، بچیاں یا وہ لوگ جو حقائق نہیں جانتے، وہ خراب ہو رہے ہیں، بگاڑا جا رہا ہے۔ قرآن حدیث کے حوالے سے غلط باتیں لوگوں کو، پہلے ہی کتنے فتنے ہیں۔ ایسے میں صحیح بات لوگوں تک پہنچانا اور ان فتنوں کا سامنا کرنا بلا شبہ جہاد ہے۔ معاشرے میں گند کس حد تک، عقیدے بھی خراب کیے جا رہے ہیں، کردار بھی بگاڑے جا رہے ہیں، کلچر، ثقافت، پہننا، اوڑھنا، بولنا، تہذیب، ادب، آداب، شرم، حیا، سب کچھ مٹایا جا رہا ہے۔ ماں باپ، اولاد، حقوق، فرائض، کوئی ایک مصیبت ہو تو عرض کروں، وہ چیزیں جن کو شرک نہیں کہا جا سکتا ان کو شرک کہا جا رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ شرک ہے کیا، جس بات کو چاہا شرک کہہ دیا، جس کو چاہا حرام کہہ دیا۔ جواب دیں تو سنتے نہیں ہیں، اپنی بات کو دہراتے رہتے ہیں۔ اب جس تک غلط بات پہنچی، بچوں کو اسکول میں تو ڈال دیتے ہیں مہنگی۔ گند ڈالنا اسلام کے دشمنوں کا، غیر مسلموں کا طریقہ، صفائی پیش کرنا اور حق واضح کرنا اللہ تعالی کی سنت۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے۔ جن لوگوں کو لفظ دین کے معنی معلوم نہیں، مذہب کے معنی معلوم نہیں، مسلک کے معنی معلوم نہیں، وہ لوگ آج دوسروں کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں ان میں، جواب سننے کی تاب نہیں ان میں۔ شرک یقیناً سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، ظلم عظیم۔ مگر شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک، بدعت، حرام، ناجائز، یہ ان کو معلوم نہیں، جس کو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، اور پھر وہی سب کچھ خود کرتے نظر آتے۔ اولیاء کرام، علماء حق، مشرکوں کو مسلمان بنانے میں لگے رہے۔ آج کچھ لوگوں کا دھندا مسلمانوں کو مشرک قرار دینے میں لگا ہوا ہے۔ میرا ایک جملہ یاد کر لیں، اللہ کے نزدیک، اردو میں آسان کر کے بول رہا ہوں، اللہ کے نزدیک ہم مومن ہیں
تو کسی کے فتوے سے ہم مشرک ہو سکتے نہیں، یہ یاد کر لیں۔ عند اللہ و عند الرسول ہم صحیح ہیں تو ان لوگوں کے فتوے سے ہم غلط قرار دیے جا سکتے نہیں، بس یہ یاد کر لیں۔ علماء حق نے حق کو واضح کرنے، آسان کر کے بیان کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، مگر مفتیان شرک جن کا کام ہی شرک کے فتوے دینا ہے، انہوں نے اپنی روش، اپنا طریقہ شاید یہی بنا لیا ہے۔ وہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دنیا میں وہ فساد برپا کر رہے ہیں، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ شہرت کے لیے، کچھ کسی چیز کے لیے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہرگز مشرک نہیں ہیں، قرآن و سنت کے مطابق صحیح عقیدے رکھتے ہیں، ہمیں شرک و بدعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حوالے سے آپ کو کئی مرتبہ بہت سی مثالیں دے کر سمجھایا۔ ایک طرف کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، ایک طرف کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا، وہ کہتے ہیں شرک ہے۔ پھر خود بھی یہی کر رہے ہیں، ہر ایک سے مانگتے ہیں، ہر ایک کو پکارتے ہیں۔ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی کا نام آ جائے وہ حرام ہے۔ دکان پر اپنا نام، گاڑی پر اپنا نام، سامان پر اپنا نام، غلط باتیں کر کے مسلمانوں کو بہکانا، غلط قرار دینا ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید وہی جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے، جانتے ہوئے صحیح عقیدے رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بات اور بتائی تھی، ولایت، ولی ہونا، ولی اللہ ہونا، ولایت اللہ کا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے، اور انعام دشمنوں کو نہیں دیا جاتا۔ اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے، یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دوسروں کے ہاں آپ کو اور بہت سے لوگ نظر آ جائیں گے، ولی اللہ نظر نہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ چلا۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا، احسان ہوا، اکرام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان کا راستہ نہ چلا۔ تو انعام یافتگان کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اب حضرت داتا گنج بخش، حضور غوث پاک، خواجہ غریب نواز، بابا فرید، یہ سارے صالحین ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی تو ہم دعا کرتے ہیں، اور انہی کے حوالے سے یہ لوگ شرک کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ میں نے آپ کو
تقریباً ان کے ہر اعتراض کا جواب دیا ہے، مگر انہوں نے ماننا نہیں۔ میرا مقصد آپ کے ذہن کو شک سے بچانا، آپ کے عقیدے کو صحیح رکھنا، اس لیے میں وضاحت کرتا ہوں۔ قرآن نے واضح کیا اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، باقی جو چاہے معاف کر دے گا۔ تو شرک سے بچنا ضروری ہے، مگر شرک ہے کیا، شرک کس کو کہتے ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے جو شرک کی فہرست بنائی ہوئی ہے، یہ مفتیان شرک نے، اس کو دیکھیں تو کوئی بھی شرک سے بچ نہیں سکتا، خود وہ بھی نہیں بچتے، مگر انہیں ضد ہے، ہٹ درمی، عناد، وہ اپنے اسی طریقے پہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے، ان کے شر سے، ان کے فتنوں سے بچائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اگلی آیت پڑھ رہا ہوں۔ ذکر آ گیا ہے ماں باپ کا۔ مہربانی، پہلے بھی اس حوالے سے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، پھر آیت آئی ہے، مزید بیان کروں گا انشاء اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ، وہ باپ جو سگا ہے، والد اور والدہ، کیا کہتے ہیں، خالہ کو، چچی کو، پھوپھی کو، بڑی عمر کی عورت کو ماں کہہ لیتے ہیں آپ، بڑی عمر کے شخص کو باپ کہہ لیتے ہیں، مگر والدین سگے ماں باپ جن کی وجہ سے ہم وجود میں آئے، جنہوں نے جنم، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان کو، آدمی کو ہم نے تاکید فرمائی ماں باپ کے بارے میں، والدین کے بارے میں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ایمان والو سن لو، جان لو، ماں باپ کی حیثیت، شان، مرتبہ جان لو۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ آدمی کو تاکید کی، سن آدمی، تیری ماں نے، انسان کی، آدمی کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، تکلیف سہتے ہوئے، درد کے جھٹکے برداشت کرتے ہوئے تو وجود میں آیا ہے، تو پہلے ماں کے پیٹ میں رہا ہے۔ کتنا عرصہ؟ مدت آپ جانتے ہیں، 9 مہینے، کم بھی ہو جاتی ہے،
7ویں مہینے میں بھی بچہ ہو جاتا ہے، 8ویں میں 9 مہینے۔ اس کے بعد وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ماں نے پیٹ میں رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور پھر دودھ پلایا، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے۔ 2 برس تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یہاں کسی اور کا ذکر نہیں، کسی نبی ولی کا نہیں، اللہ نے اپنے ساتھ کس کا ذکر کیا؟ ماں باپ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کو بڑی سعادت مندی کہتے ہیں، یعنی بھلائی کا کام، اچھا کام۔ ماں باپ اگر مسلمان نہ بھی ہوں تو ان کا حق پدری، حق مادری، ماں باپ ہونا، اولاد پر ان کا یہ حق ہے کہ اولاد ماں باپ مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کریں گے، ان کی ضرورت، زندگی کے مسئلے میں کھانا پینا، صحت، پہننا اوڑھنا، اس کا خیال رکھیں گے۔ حمل، پریگننسی، اس میں عورت کن مرحلوں سے گزرتی ہے وہی جانتی ہے۔ آپ سنتے ضرور ہیں مگر آپ پر وہ چیز بیتتی نہیں ہے۔ پھر زندگی موت کا سوال بنتا ہے جب وہ بچہ جنمتی ہے، ڈیلیوری کا ٹائم، عورت کی زندگی موت کا مرحلہ ہو جاتا ہے۔ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اور پھر کتنی تکلیف سے وہ جنمتی ہے۔ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، ماں کا حق باپ سے زیادہ۔ باپ نے مال سے بچے کو پالا ہے، ماں نے اپنے خون سے پالا۔ علماء نے تفصیل بتائی، حق خدمت ایک ہے، حق خدمت، اور ایک ہے حق تعظیم، حق اطاعت، کہنا ماننے کا حق، اور دوسرا خدمت کرنے کا حق۔ حق خدمت ماں کا زیادہ ہے، حق اطاعت باپ کا زیادہ ہے۔ فرما بھی تیرے باپ کا ہے، ارشادات موجود ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ کتنی؟ اس کے بعد دودھ نہ پلایا جائے۔ جہاں 30 شہر، کوئی اگر کہے کہ قرآن میں تو 30 مہینے کا ذکر آیا ہے، تو وہاں حمل کے 6 ماہ بھی اس میں شامل کیے گئے۔ اللہ تعالی رب ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ ماں باپ ذریعہ بنے ہیں جننے والے،
ماں باپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہو۔ کتابوں میں حضرت لقمان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان کی بیوی اور بیٹا واللہ عالم مسلمان نہیں تھے۔ حضرت لقمان نے ان کو نصیحت کی، سمجھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ انہیں شرک سے بچنے کی انہوں نے تلقین کی، واعظ و نصیحت فرمائی۔ نفس کو کیسے قابو رکھنا ہے، دل کو کیسے صحیح رکھنا ہے، روح کو کیسے پاکیزہ رکھنا ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو کیا کہا؟ نفس کو صرف خدمت حق میں لگا دو، اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اللہ کی سچ کی خدمت میں لگا دو، اپنے دل کو اللہ کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہ ہونے دو، اور روح کو مشاہدہ حق اللہ کے جلووں کو دیکھنے میں لگا دو۔ یہ ان کی تلقین تھی۔ پھر انہوں نے بیٹے کو جو دین سکھایا، نیکی سکھائی، تو ساتھ ہی پھر کیا ہوا کہ ماں باپ کے حقوق بھی پہچانو۔ اے انسان، تو مسلمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، دین کو مانتا ہے، تو سن، تجھے کیا کرنا ہے؟ جن کی وجہ سے تجھے وجود ملا وہ تیرے ماں باپ ہیں، ان کے حقوق کو پہچان، جو اللہ نے ان کے حصے میں رکھا ہے اس حق کو پہچان۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس حوالے سے اگر میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ بھی جاؤں تو مختصراً عرض کروں گا، ماں باپ نہ ہوتے تو ہم اونچی، ذرا زور سے کیوں کہلوایا ہے، پہچانے؟ آپ عالم بن جائیں، پیر بن جائیں، وزیر بن جائیں، سفیر بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، آپ کے پاس دنیا کا مال جمع ہو جائے، شہرت بہت مل جائے، قابلیت بہت مل جائے، وجود نہ ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا؟ تو وجود کن کی وجہ سے ملا ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ تو ماں باپ کا حق ادا ہو سکتا؟ اونچی کہیے گا، نہیں۔ کروڑوں، اربوں، خربوں روپے خرچ کر لیں تب بھی ان کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ عدم سے موجود کیا، یہ اللہ نے کیا، ہم نہیں تھے، ہمیں پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالی۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی، سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارا وجود، ہمارے اندر باہر کتنی نعمتیں ہیں، یہ سب کس نے عطا کی؟ اللہ۔ والدین کا شکریہ کیوں؟ کہ ان کے ذریعے تو وجود میں آیا، وہ سبب بنے، وسیلہ بنے۔ ماں باپ نعمت قرار دیے گئے،
اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو کہتے ہیں اس لیے ملایا کہ اللہ نے حقیقی وجود بخشا تو والدین نے اس وجود کی تربیت کر کے قابل بنایا، سنوارا، سدھارا۔ یہ حقیقی اور مجازی کے معنی میں بھی لیا گیا کہ حقیقی وجود اللہ کی وجہ سے ملا، مجازی طور پر والدین کے۔ حدیث شریف آپ سنتے ہیں، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کو بندوں کے شکر پر موقوف فرمایا، یا شکر کے ثواب کو بندوں کے شکریہ ادا کرنے پر موقوف فرمایا۔ موقوف کا مطلب ٹھہرایا۔ تو اب پتہ چلا کہ والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کے اوپر گرجنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ شکریہ ادا کرنا ہے، ان کا حق ماننا ہے، ان کی قدر کرنی ہے۔ شکر کے معنی آپ کو بتائے، صحیح قدر کرنا۔ یہاں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ استاد کا شکریہ والدین کے شکریہ پر فوقیت کا مطلب برتری رکھتا ہے۔ لیکن آج کل استادوں کے گریبان پکڑنا یا ان کے ساتھ بدسلوکی عام نظر آتی ہے۔ حضرت سکندر سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے آپ اپنے والدین پر استاد کو زیادہ تعظیم دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں؟ تو حضرت سکندر نے جواب دیا، اس لیے کہ والدین نے مجھے آسمان سے زمین پر پہنچایا، استاد نے زمین سے آسمان پر پہنچایا۔ والدین کی وجہ سے میں دنیا میں آیا، اس دنیا میں رہ کر میں جنت کے یا آسمان کے یا اونچائی کے قابل ہوا تو استاد کی وجہ سے ہوا۔ بزرگ مہر، ان کا بھی ایک قول لکھا گیا ہے، ان سے بھی کہا گیا کہ آپ استاد کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں والدین سے، تو انہوں نے کہا والدین میری فانی زندگی کا سبب ہیں، استاد میری بقا والی زندگی کا سبب ہے۔ اب والدین کے حوالے سے میں کچھ باتیں دوہرا دوں، پوری تقریر موجود ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میری والدہ مرحومہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جب ان کی وفات ہوئی تھی تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی ماں جی قبلہ کی یاد میں۔ اپنی والدہ کا ذکر کرتے ہوئے میں نے اس میں قرآن کی آیتیں اور تقریباً 150 حدیثیں اس میں داخل لکھ دی تھیں لوگوں کے لیے کہ ان کو پیغام پہنچے۔ وہ پوری کتاب میں نے اس وقت مفت تقسیم کی تھی ان کے 40ویں پر، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، دوبارہ چھپ کر آئے گی تو لوگ اس کو حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو کچھ مسئلے اور کچھ باتیں سنا دوں۔ حضرت سفیان بن عیینہ وہ فرماتے ہیں جو پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو وہ اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنے والا شمار ہوگا۔
اور پانچوں نمازوں کے بعد والدین کے لیے جو دعا کرتا ہے مغفرت کی، وہ اپنے والدین کے احسانات کا شکر ادا کرنے والا شمار ہوگا، کیونکہ حکم ہے اللہ کا بھی شکر کرنا ہے اور ماں باپ کا بھی۔ جو چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ احسان کروں، تو حدیث میں بتایا گیا کہ اسے چاہیے والدین کے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ زندگی میں جس سے ماں باپ ناراض رہے اور اسی حالت میں فوت ہو گئے، پھر وہ چاہتا ہے کہ ماں باپ راضی ہو جائیں، تو ان کے ساتھ احسان کرنے والے اور اچھا جو سلوک کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرے، بہت زیادہ استغفار کرے، ایصال ثواب کرے تو والدین کی طرف سے کرے، نیکی زیادہ کر کے والدین کی روح کو خوش کرے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا، جو شخص ہر جمعہ اپنے والدین کی مزارات کی زیارت کرے، وہاں سورہ یاسین پڑھے، تو وہ برا بھی ہو تو نیک لکھا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس کی خواہش ہو کہ وہ قبر میں اپنے باپ کو خوش کرے، تو اسے چاہیے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کو خوش رکھے، اور جس کے ماں باپ مر گئے اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکا، تو جب تک زندہ ہے ان کے لیے اتنا استغفار اور اتنا صدقہ خیرات کرے کہ وہ خدمت گزاروں میں لکھا جائے، اور جو ہر جمعہ اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، وہ بھی خدمت گزاروں میں لکھا جائے گا۔ تفسیر روح البیان میں ایک حدیث شریف نقل کی گئی ہے کہ جو شخص جمعرات کا دن گزار کر مغرب اور عشاء کے درمیان، جب سورج جمعرات کا غروب ہو جائے، اسلام میں رات پہلے ہے، وہ جمعہ کی شب شروع ہو جاتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعتیں پڑھے اور فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ، سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 5 مرتبہ سورہ فلق، 5 مرتبہ سورہ ناس، معوذتین یعنی تینوں آخری قل پڑھے، اور ان کا ثواب اپنے ماں باپ کی روح کو بخشے، تو گویا اس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا، اگرچہ دنیا میں ناراض کیا ہو، مگر ان کے لیے ایسا کرے۔ اللہ تعالی اس 2 رکعت کے صدقے اسے صدیقین، شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پتہ کیا چلا؟ ماں باپ کو راضی کرنا ضروری ہے، راضی کرنا، راضی رکھنا ضروری ہے۔ انسان پر والدین کا نان، نفقہ اور لباس، نان کہتے ہیں روٹی پانی کو، نفقہ ان کا ضروری خرچ، اور لباس واجب ہے، اگرچہ وہ کافر ہوں۔ اسی طرح ان کے ساتھ احسان، مروت، ان کی خدمت اور ان کی زیارت ضروری ہے، لیکن وہ کفر پر یا گناہ پر کوئی آپ کو کہیں کوئی کام، تو وہ ہرگز ان کا مانا جا سکتا نہیں۔ اگر اس کے والدین اس کو کفر یا شرک یا گناہ پر مجبور کریں، تو پھر ان کی زیارت بھی ضروری نہیں۔ اگر کسی کے والدین
اسے کفر کی عبادت گاہ، مندر، چرچ، گردوارہ میں جانے کا حکم دیں تو ایسا حکم مانا جا سکتا نہیں، اس لیے کہ کفر کی اعانت کے معنی مدد کرنا، اعانت میں خدمت کرنا وہ بھی گناہ ہے۔ ہاں، ماں باپ وہاں گئے ہوں اور آپ سے کہیں کہ مجھے آ کر لے جاؤ، تو وہاں سے واپس لانا ہو سکتا ہے، لے جانا نہیں۔ مثلاً کہے کہ مجھے چرچ میں چھوڑاؤ، نہیں جائیں گے، مجھے گردوارے میں، مندر میں چھوڑاؤ، نہیں، وہ کہ وہاں سے واپس لے آؤ تو واپس لائیں گے، لیکن وہاں لے جائیں گے نہیں۔ ماں باپ کو اگر وہ مومن نہیں ہے، دین کی باتیں سنائے، دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، پیار سے، بھلائی کے ساتھ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی، میری والدہ بوڑھی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ چل پھر بھی نہیں سکتی، میں اسے کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اسے بٹھاتا ہوں، صاف کرتا ہوں، کہ دھوتا ہوں پاؤں وغیرہ، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ صرف 100 میں سے ایک حق بھی ادا ہو تو یہ تیرے لیے بھلائی ہوگی۔ تو جتنا بھی کر لے، پوری طرح اس کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ عرض کی حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ میں اس کو اٹھاتا ہوں، بٹھاتا ہوں، دھوتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری والدہ نے تیری خدمت اس لیے کی کہ تیری عمر بڑھے، عمر دراز ہو، اور تو اس لیے خدمت کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کب مرے گی، لیکن تو نے اس کی خدمت کی ہے تو اللہ تجھے خالی نہیں رکھتا، تجھے پھر بھی ثواب دیتا۔ حالانکہ جتنا تیری ماں نے تیری خدمت کی ہے تو نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شیخ سعدی لکھتے ہیں ایک نوجوان نے ماں سے منہ موڑا تو ماں کا دل، درد مند دل، آگ سے جل گیا۔ بیچاری سے اور تو کچھ نہ ہو سکا، گہوارہ لائی اور کہا جھولا کہ بے رحم اور عہد فراموش، تو روتا رہتا تھا، کمزور تھا، چھوٹا تھا، تو ساری ساری رات نہیں سوتا تھا، میں تیری وجہ سے جاگتی رہتی تھی، تکلیف برداشت کرتی تھی، تجھے بہلانے، سلانے، خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی، گہوارے میں، جھولے میں تجھے اپنا حال درست کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو خود سے مکھیاں بھی نہیں ہٹا سکتا تھا، تو وہی ہے کہ ایک مکھی تیرے پہ بیٹھ جاتی تھی تو چیخ پڑتا تھا، لیکن اب تو بڑی طاقت کا مالک ہے، ابھی وقت آنے والا ہے تو قبر کے گڑھے میں جائے گا، اس وقت بھی تجھے چونٹیاں ہٹانے کی طاقت نہیں ہوگی، پھر تیری آنکھیں کہاں سے چمکیں گی جب تیرے دماغ کی چربی کیڑے کھا جائیں گے، تو اندھے کی طرح راستہ نہیں دیکھ رہا، جبکہ وہ کنویں میں گر پڑے تو اسے کہیں سے راستہ دکھائی نہیں دیتا، سن، اگر تو شکر بجا لائے گا تو سمجھ کہ تو آنکھ والا ہے، ورنہ تو بھی اندھا ہے۔
ماں باپ کے سامنے اکڑنے والوں، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والوں، ماں باپ کو رلانے والوں، ماں باپ کو تنگ کرنے والوں، سوچو ابھی موقع ہے، ہوش میں آ جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، اگر مجھے اپنے بعد تمہارے تغیر احوال کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم فرماتا کہ 4 لوگوں کے جنتی ہونے کی گواہی دو۔ پہلی وہ عورت جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے اور شوہر اس سے راضی ہو، زبردستی نہیں، خود سے وہ کہہ دے کہ میں نے معاف کیا اور شوہر اس بات سے خوش ہو جائے تو اس کے لیے فرمایا۔ دوسرا، بڑا عیالدار، زیادہ بچوں والا، جو اپنے کنبے کی معاش کے لیے جد و جہد کرے اور انہیں حلال رزق کھلائے۔ تیسرا، گناہ سے توبہ کرنے والا اور توبہ میں ایسا پکا کہ اس گناہ کے ارتکاب کا آئندہ سوچے بھی نہیں، ارادہ بھی نہ کرے، بلکہ اس سے ایسی نفرت ہو جیسے بچے کا دودھ چھڑا کر اس کو پھر ماں پستان پیش کرے تو وہ پستانوں کو منہ نہ لگائے۔ یہ 3 لوگ ہو گئے۔ چوتھا فرمایا، ماں باپ کا خدمت گزار۔ اندازہ کریں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک اسے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور برا ہو اس کا جو ماں باپ کا بے فرمان، نافرمان، انہیں ناراض کرنے والا۔ حضرت عطا بن یسار رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ، وہ فرماتے ہیں میں سفر کو، بعض لوگوں کو جو سفر میں تھے ان کو میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم سفر میں ایک جھونپڑی میں، ایک خیمے میں ٹھہرے، رات کو اس جھونپڑی میں، خیمے میں گدھے کی آواز آتی تھی، جیسے گدھا چیختا ہے۔ صبح ہو گئی، انہوں نے جھونپڑی والی، خیمے والی بی بی سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں کوئی گدھا ہے؟ ہم ساری رات گدھے کی آواز سنتے رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بڑھیا نے کہا میرے پاس کوئی گدھا نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی آواز ہے، میرے، اس لیے کہ اس دن ایک دن مجھے گدھا کہہ دیا تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے بد دعا کر دی کہ یا اللہ اس کو گدھا بنا دے، اس نے مجھے گدھا کہا ہے۔ جب سے وہ مرا ہے اس کی قبر سے ہر رات ایسی ہی آواز آتی ہے۔ سن رہے ہیں؟ پوچھا ہے میں نے آپ سے۔ اسی لیے ماں باپ کو کہتے ہیں، ماں باپ کو ایسی نوبت پہ نہ پہنچاؤ کہ وہ کوسنے لگ جائیں، وہ کوستے ہیں، کبھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی تفسیر روح البیان میں حضرت وہب سے مروی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر تشریف لائے تو کچھ دیر آرام کیا، نیند کی حالت میں ان کا جو کپڑا تھا، جو اوڑھا ہوا تھا، وہ کہیں سرک گیا، ہٹ گیا تھوڑا سا، تو ان کا بیٹا جس کا نام حام ہے، 3 بیٹے حضرت نوح کے، سام، حام اور یافس، تو ان کا جو بیٹا حام تھا وہ ہنسنے لگ گیا
اٹھ کر بجائے باپ کے کپڑے کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہنسنے لگ گیا۔ جب آپ کے بیٹے سام اور یافس کو معلوم ہوا، وہ آئے، انہوں نے آ کے اپنے باپ کا جو وہ کپڑا تھا درست کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو ان کو یہ ساری بات بتائی گئی۔ آپ نے وہ بیٹا جو جسم تھوڑا سا ننگا ہونے پہ ہنس پڑا تھا، اس کا نام حام، اس کے بارے میں کہا، اے اللہ تیرے جسم کو تبدیل کر دے۔ نوح علیہ السلام نے اس کے لیے یہ دعا کی، وہ اسی وقت سیاہ فام بن گیا، گورے سے کالا ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ سارے کالے اسی کی اولاد ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن نے واضح کیا کہ ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، رگیں پھلا کر ان سے بات بھی نہ کرو، مگر ہم لوگ کس حال میں ہیں ہمارے سامنے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی تھی، اگر نہیں سنی ہے تو سن لیں دوبارہ۔ بیہقی شریف میں شعب الایمان میں حدیث موجود، اللہ کے آخری نبی، کونین کے والی، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، میری ماں ہوتی اور میرا نام لے کر مجھے آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سننے جاتا۔ نبی فرما رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورت نبیہ نہیں ہوئی مگر نبیوں کی ماں تو ہوئی، ولیوں کی ماں تو ہوئی۔ کتنا درجہ ہے۔ صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پتھریلی زمین ہے، پتھر ہی پتھر ہے، نوکدار، چلنا آسان نہیں ہے، پتھریلی زمین، اور وہ بھی گرم ہے پتھر، اتنے گرم کہ تازہ گوشت ڈالا جائے تو وہ کباب بن جائے، اتنے گرم پتھر۔ ایسی زمین پر میں اپنی والدہ کو اپنی پشت پر، پیٹھ پر، کندھے پر بٹھا کر 6 میل چلا ہوں۔ میرے پاؤں زخمی ہوتے رہے، مجھے تکلیف ہوتی رہی، میں نے ماں کو تکلیف نہیں ہونے دی، اتنی سخت تکلیف اٹھائی، 6 میل تک چلا ہوں ماں کو اٹھا کر۔ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھ رہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری وجہ سے اس کو درد کے جھٹکے لگتے تھے، شاید، کیا لفظ کہا میں نے؟ پھر کہیے گا، شاید، پرہیپس، کسی ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو، شاید۔ اتنی تکلیف تو نے اٹھائی ہے تو تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ماں کا حق ادا ہو گیا؟
تو ماں کو تیری وجہ سے جو درد کے جھٹکے لگتے تھے شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا. اندازہ کریں. حضرت سیدنا اویس قرنی عاشق مدنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری زمانہ پایا، صحابی نہ بن سکے. قرنی، قاف رے نون یہ اردو میں کہہ رہا ہوں، 4 حرف ہے نا. قرنی میں اونچی، قاف رے نون یہ. پیار کی بات ہے، حضرت ابو بکر الصدیق آخری حرف کیا ہے؟ قاف. حضرت عمر آخری حرف کیا ہے؟ رے. حضرت عثمان آخری حرف کیا ہے؟ نون. حضرت علی آخری حرف کیا ہے؟ یہ. قرنی. ان چاروں کا فیض ملا ہے ان کو، چاروں کی خوبیوں میں سے حصہ ملا ہے. قرنی میرا زمانہ، حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہتر سب سے. تو ان چاروں حروف کو لیں تو ان چاروں کا زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے. اشارہ ایسے ہی محبت. ان کی والدہ تھیں، بوڑھی تھیں، ان کی خدمت میں لگے رہے. نبی پاک ظاہری طور پر زمین پر موجود. ماں سے کہا حضور سے ملا ہوں، نے کہا تم جاؤ گے میرا پیچھے کون خیال رکھے گا؟ نابینا ماں، بوڑھی ماں، کون مجھے دیکھ بھال کرے گا؟ ماں کی خدمت میں لگے رہے، حضور کی زیارت نہ کر سکے. حضور یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے. حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما سے فرمایا تم میرے اس یار سے ملو گے، جب ملو اس کو میرا جبہ دینا اور اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. ماں کی خدمت. سلطان العارفین حضرت سیدنا تیفور بن عیسیٰ حضرت بایزید بسطامی. رات کا وقت، سردی کا موسم، ماں نے آنکھ کھلی، کہا بیٹا مجھے پانی پلاؤ. اٹھے، مٹکا گھڑا دیکھا تو اس میں پانی نہیں ہے. رات کے وقت پڑوسیوں کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، کنویں سے پانی لینے گئے. پانی لے کے آئے، ماں کے سرانے پہنچے، ماں سو چکی ہے. ساری رات کھڑے رہے، ماں کو جگایا نہیں. تہجد کے وقت جا کے ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بیٹا پانی لیے کھڑا ہے، سردی سے ہاتھ جم گئے. بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ اماں جان آپ نے پانی مانگا تھا، گھر میں نہیں تھا، کنویں سے لینے گیا، لے کے آیا، آپ سو چکی تھی. ماں نے بیٹے کی اس خدمت پر دعا کی، یا اللہ اسے ولیوں کا بادشاہ بنا دے. سلطان العارفین، اولیاء میں بہت اونچا مقام. اندازہ کریں کتنا درجہ، کتنا مرتبہ. باپ کے حوالے سے بھی، ماں کے حوالے سے بھی. فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں بیچ والا دروازہ ہے، اگر اس کو کھو دیا تو کوئی اور دروازہ نہیں ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اکثر لوگ نام پوچھتے ہیں، یوحانز ان کا نام بتایا جاتا ہے.
دعا کرتی تھی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، یا اللہ میرے بیٹے کے مزاج میں ذرا تیزی ہے، تجھ سے کلام کرتے ہوئے آواز اونچی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ماں کی وفات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، غیب سے ندا آئی، موسیٰ آج ہوش سے بات کرنا۔ آج پیچھے دعا کرنے والی نہیں بیٹھی۔ ہم اپنی ماؤں سے کیا سلوک کرتے ہیں، اپنے باپوں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی سنائی تھی جب میں نے اپنی وہ کتاب لکھی والدہ کے بارے میں، تو حدیثیں جمع کر رہا تھا۔ ایک حدیث میں نے اس وقت پہلی مرتبہ پڑھی، اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ اس حدیث میں تھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے قتل کرنا، غیبت کرنا، سود لینا، رشوت، شراب، زنا، آپ یہ کہیں گے بڑے گناہ ہیں۔ اس وقت پتا چلا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ اس حدیث میں یہ تھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ماں باپ بیٹے کو بلائیں اور بیٹا کہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا۔ سوچیں کتنی بار ہوا ہوگا ایسا۔ کوئی مجبوری ہو آ کے بتائیں یا ذکر کریں طریقے سے، لیکن انکار کر دینا یہ کتنا بڑا گناہ، اور ہم سے کتنی بار ہوتا ہو۔ ماں باپ ہماری کوئی فرمائش پوری نہ کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ جبکہ حکم کیا ہے کہ ان سے بات بھی کس طرح کرنی ہے، وہ بھی سکھایا گیا۔ میں واقعہ پڑھتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، جنگل کا سفر ہے، لمبا سفر ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سواری چاہیے؟ یا اللہ مل جائے تو آسانی ہوگی۔ فرمایا یہاں ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کر دے گا۔ اللہ نے شان ظاہر کرنی تھی بندے کی، نبی کے ذریعے شان ظاہر کروانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس بندے کے پاس پہنچے، اپنا تعارف کرایا۔ اس نے کہا حکم فرمائیے۔ فرمایا مجھے سواری چاہیے، میں نے سفر کرنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے مسجد میں موسیقی بچائی۔ آپ سے اتنی توفیق نہیں کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کو بند کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کرایا، مجھے سواری چاہیے۔ اس بندے نے بادل کو انگلی سے اشارہ کیا، بادل کا ٹکڑا نیچے آ گیا اور کہا یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو پہنچاؤ۔ اور حضرت موسیٰ سے عرض کی اس پہ سوار ہو جائیے، یہ آپ کو پہنچائے گا۔ آج سوشل میڈیا پہ مذاق اڑانے والے کہیں گے انگلی کے اشارے سے بادل نیچے آیا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ سائنس کی ہر بات کو مان لیں گے، یہ اپنی بنائی ہوئی مشینوں کے ہر فعل کو مان لیں گے۔ روحانیت کی ان کو ہوا نہیں لگی، اس لیے نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بادل پر بیٹھے، وہ بادل اڑنے لگا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس بندے کو یہ شان کیسے مل گئی؟ نبی کے ذریعے اس بندے کی شان کو اللہ ظاہر فرما رہا ہے۔
اللہ نے فرمایا موسیٰ اس نے اپنی ماں کی بات کبھی نہیں ٹالی، اپنی ماں کی ہر بات مانتا تھا، نہیں ٹالتا تھا۔ اس کی ماں نے دعا کی یا اللہ میرے بیٹے نے میری بات کبھی نہیں ٹالی، تو اس کی بات نہیں ٹالنا۔ ہم نے اس کی ماں کی دعا قبول کر لی، یہ جیسا کہتا ہے ہم ویسا کر دیتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ اسی کتاب میں نے یہ واقعہ بھی لکھا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، بادشاہ ان کی بڑی قدر کرتا تھا، بلاتا تھا، مشورے لیتا تھا۔ اس نے آدمی بھیجا، جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ بادشاہ کا جب وہ آدمی آیا، بزرگوں نے فرمایا بادشاہ سے کہنا میری والدہ کی طبیعت اچھی نہیں، میں ان کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو جب یہ پیغام ملا، بادشاہ نے سونے کے سکوں کی بھری ہوئی تھیلی بھیجی کہ یہ پیسے لو، اپنی والدہ کے لیے کوئی خدمت گزار ڈھونڈ لو، یہ پیسے بھیج رہا ہوں، تم میرے پاس آؤ، مجھے تم سے کام ہے، اپنی ماں کے لیے کوئی خادم کوئی خادمہ رکھ لو، یہ پیسے دے رہا ہوں۔ ان بزرگوں نے وہ پیسے واپس کرتے ہوئے پیغام دیا، بادشاہ کو کہنا جب میں چھوٹا تھا مجھے ماں کی توجہ کی ضرورت تھی تو ماں نے میری خود خدمت کی، میرے لیے کوئی خادمہ یا خادم نہیں رکھا۔ آج میری ماں کو ضرورت ہے، میں خادم خادمہ نہیں رکھوں گا، خود خدمت کروں گا۔ پیغام سن رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر کر میرا اور اپنے اونچی گئی ہے۔ میں پھر ایک بار آپ کو یہ بات بتا دوں، اولاد پر ماں باپ کے 6 یا 7 حق ہیں، حقوق۔ اولاد پر ماں باپ کے 6 یا 7 حقوق ہیں۔ اولاد کے ماں باپ پر 80 سے زیادہ حقوق ہیں۔ ماں باپ پر اولاد کے حقوق نہ ماں باپ نے سیکھے نہ اولاد نے سیکھے۔ اسی طرح میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے نے سیکھے نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کس طرح رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، کچھ اندازہ نہیں۔ ٹی وی ڈراموں نے، انٹرنیٹ نے، ٹک ٹاک نے، یہ دیگر جتنی ایپس ہیں، آپ کے بچوں کو نہیں، ان کے مزاج کو، پورے ماحول کو بگاڑ دیا۔ یورپ میں، مغربی دنیا میں، بچہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ماں باپ نہیں کرنے دیتے تو پولیس والوں نے نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پر فون کرو، ہم تمہیں آ کے لے جائیں گے، جو تم چاہو گے کروائیں گے۔ وہ ماں باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بچے کو آزادی دیتے ہیں، وہاں اولاد کا جو حال ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ کچھ لوگ ہیں ماں باپ، وہ اولاد کے لیے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بن جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں۔ کچھ بہت ہی زیادہ لینینٹ، نرم ہو جاتے ہیں کہ بچے ادب آداب بھول جاتے ہیں۔ پیار بھی کرو، روب بھی رکھو، پیار بھی کرو، روب بھی رکھو۔
جانوروں کی طرح، چوروں کی طرح انہیں مارا نہ کرو، ڈانٹنا پڑے ڈانٹو، مگر نظر رکھو بگڑنے نہ دو۔ مگر آپ پہلے اچھی طرح بگاڑ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب غلط عادتوں میں پڑ گیا ہے، کہنا نہیں سنتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ جو حال ہے ہمارا، میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت، میں نے کچھ آپ کو جھلکیاں سنائی۔ آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ کریں گے، دنیا میں بھی اس کا بدل۔ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تکلیف دینا وہ گناہ ہے جس کا بدل دنیا میں بھی آپ کو ملتا ہے، پکڑ ہوتی ہے، آخرت کا عذاب باقی۔ ماں باپ کو راضی رکھنے والے، ماں باپ سے دعائیں لینے والے، ماں باپ کو خوش رکھنے والے اپنی اولاد سے بھی خوشیاں پاتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بگڑے تو پھر آپ کی تربیت میں کہیں مسئلہ، کمائی میں کہیں مسئلہ، آپ کے رویے میں کہیں مسئلہ۔ ورنہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا محروم رہتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ نبی کو شبہ نہیں ہے کیونکہ نبی ہیں، معصوم ہیں۔ یہ نہیں فرمایا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جواب ملا، ایک قصائی، بچر، قصاب۔ یا اللہ قصائی؟ میں ہاں۔ کون ہے، کدھر ہے؟ اللہ نے بتا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو ملنے کے لیے سفر کرتے، جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ سفر کر کے پہنچے، جا کے اسے دیکھا، اس کی دکان پر گئے۔ کون سی خوبی ہے اس میں، کون سی نیکی ایسی کرتا ہے؟ بڑے غور سے دیکھ رہے۔ اسے جا کر کہا کہ میں مسافر ہوں اور ایک دن تمہارا مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی یہ میری دکان کا وقت ہے، یہ گوشت پورا بک جائے، فروخت ہو جائے، پھر میں آپ کو گھر لے چلوں گا، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ فرمایا بہت اچھا۔ دیکھتے رہے اس کا طریقہ۔ گوشت بک گیا، اس نے دکان سمیٹی، موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر کہا کہ آپ کو تھوڑی دیر اور انتظار کرنا پڑے گا، آپ بیٹھے۔ میری بوڑھی ماں ہے، ہل نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، میں ذرا اس کو تھوڑا سا منہ ہاتھ دھلا لوں اس کا، پھر میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، اس کھانے کے بعد پھر میں آپ کی خدمت میں کھانا پیش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تیری والدہ سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا آئیے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ جس کو آپ کہتے ہیں، بستر پر بوڑھی ماں، اس نے ہاتھ دھلائے، ماں کا منہ دھلایا، اپنے سینے کے ساتھ ماں کا سر رکھ کے ٹیک لگا کے بٹھایا اسے، لقمے لیے، شوربے میں بھگو کے نرم کر کے منہ میں چبا کے نرم کر کے ماں منہ میں ڈالتا ہے۔ ماں ہر لقمے پہ کہتی ہے یا اللہ میرا بیٹا میری بہت خدمت کرتا ہے، اسے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا کرنا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خاتون سے کہا میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں، تجھے خوشخبری سنانے آیا ہوں، تیری دعا قبول ہو گئی، تیرا بیٹا جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔
اندازہ کریں، اندازہ کریں۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ، شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، آخر مجھی تک آنا ہے، اے بندے لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی رکھیں۔ اگر وہ چلے گئے ہیں تو اتنی نیکی کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2-3 باتیں کرنی ہیں آپ سے، اس لیے توجہ۔ پہلی بات، 2 دن سے مجھے کچھ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے میری ایک ویڈیو کلپ بھیج رہے ہیں جس میں میرے لفظ بدل کر میری آواز میں کچھ اور بولا گیا ہے۔ اس کو اوور وائس یا وائس اوور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ آپ کے الفاظ نہیں ہوں گے، وہ جس نے وہ لفظ چڑھائے ہیں اس کے لفظ ہوں گے۔ یہ شرارت لازمی بات ہے۔ میرا تشخص بگاڑنے کے لیے، میرے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اسی طرح کی اور لوگوں کے حوالے سے بھی بنائی گئی ہے۔ امیر اہل سنت کے حوالے سے بنا دی، کسی اور کے حوالے سے۔ لازمی بات ہے یہ بنانے والا کوئی دشمن ہے، مخالف ہے، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو بدنیتی سے کیا ہے۔ اب ایسی بات لوگ سن کر یہی سمجھیں گے کہ میں بول رہا ہوں، وہ تو یہی گمان کریں گے۔ انہیں تو نہیں پتا نا کہ یہ ہر ایک کو نہیں پتا کہ سازش ایڈیٹنگ کی گئی ہے، یہ بنائی گئی ہے۔ ایسے وہ لوگ، وہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں کرامتوں کے حوالے سے میری تقریروں کے چھوٹے سے کلپ نکال لیں گے، آگے پیچھے کا لفظ ہٹا کر کلپ بنا کر لوگوں کو آگے اس میں دوسرے جس طرح ان کا طریقہ ہے کارٹون بنا دیں، تمسخر کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی ایسا کر رہے ہیں، میں اللہ تعالی پر ان کا معاملہ چھوڑتا ہوں، اللہ ان سے میرا بدلہ لے۔ وہ منتقم حقیقی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، تم دنیا میں رہ کر اس طرح کی شرارتیں کر کے اگر یہ سمجھتے ہو کہ اپنا بھلا کر رہے ہو تو یہ تمہارا بھلا نہیں ہو رہا، تم خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو۔ اور عزت دینے والا، عزت لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے اللہ چاہے گا تو تم میری عزت خراب کر سکتے نہیں، اور اللہ عزت دے گا تو تم بگاڑ سکتے۔ خاص طور پر میرے حوالے سے یا امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی کے حوالے سے بنانے سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بدعقیدہ ہے، دشمن ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ سے ڈریں، اور نہیں ڈرتے ہیں تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ یہ ٹیکنالوجی اور یہ جو چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، ان سے یہ اس طرح کے کھیل کھیلنے والے اللہ سے ڈریں۔ اور جو لوگ اس طرح کی کوئی بھی چیز دیکھیں وہ بدگمان نہ ہوں، جان لیں کہ آج کل یہ شرارتی ٹولہ کیا کر رہا ہے۔
باقی رہا کرامتوں کے حوالے سے انشاءاللہ 14 تاریخ کون سی؟ آج کیا ہے؟ 11 پیر کے دن، اتوار ہوگی، پیر کو عشاء کے بعد بڑی 11ویں کا یہاں جلسہ ہوگا۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں بھی 11ویں کرنا، یہاں بڑی 11ویں کا جلسہ ہوگا۔ ان تمام باتوں کا انشاءاللہ اس رات آپ کو جواب ایک مرتبہ پھر دوں گا۔ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے ویسے ماننا نہیں ہے، ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ میں نے صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں شک نہ آ جائے، خرابی نہ آ جائے، تو جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اللہ سے ڈریں، نہیں ڈرتے تو پھر اپنے انجام کو سوچ لیں، اللہ کی پکڑ سے پھر وہ بچ سکتے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کل جمعرات تھی، 10 تاریخ تھی اکتوبر کی، سپریم کورٹ میں جو ختم نبوت کا مقدمہ تھا اس کا فیصلہ کل آ گیا۔ 24 جولائی کے فیصلے میں، 27 صفحے کے فیصلے میں جو ججوں نے گند مارا تھا، کفر اور خرابیاں کی تھی، وہ انہوں نے اپنے فیصلے میں جو کل دیا ہے خود ہی ختم کر دی ہے، ان چیزوں کو کل عدم کر دیا ہے۔ فروری سے لے کر اکتوبر تک اتنا عرصہ انہوں نے پوری قوم کو بے چین کیا۔ 24 جولائی کے فیصلے میں انہوں نے جو گند کیا، کفر کی اجازت دی، نبی کی توہین کی اجازت دی، قرآن کی تحریف کی اجازت دی، اس پر انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی ہے، معافی نہیں۔ قرآن و سنت کے خلاف جو فیصلہ دیا تھا اس پر توبہ نہیں کی ہے، اور اس فیصلے میں ایک چیز چھوڑ دی ہے، باقی چیزیں تو کل عدم کر دی ہیں، مگر جو 4 دیواری کا ذکر تھا اس کو گول کر گئے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ وہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو فیصلہ تھا طاہر نقاش کا، وہ گول کر گئے، یہ نہیں لکھا کہ 4 دیواری میں بھی ان کو غلط بات، جو یہ دین کے خلاف جو قرآن تحریف شدہ یا نبی کی توہین والی کتابیں چھاپنے، پڑھنے، بانٹنے، پڑھانے، اس کے منع کے لیے کچھ نہیں لکھا، یہ ان کو لکھنا ہوگا، یہ چیز بھی ان کو ظاہر واضح کرنی ہوگی۔ باقی جتنی کر دی ہے آپ نے بہت دیر سے کی، بہت تکلیف دی پوری امت کو، بہت پریشان کیا، آپ اس کے لیے معافی چاہیں، لوگوں سے بھی، اللہ سے بھی، اور جو آپ نے کفر کیا تھا اس پر توبہ کریں۔ 12 فیصلہ جتنا آیا، تمام وہ لوگ ایمان والے جنہوں نے اس کے لیے محنت کی، کوشش کی، اللہ ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ ہمیں ناموری نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے۔ حالانکہ جتنی کوشش کی ہے لوگوں کو پتہ ہے، مگر کوئی لوگوں سے شاباش یا ناموری نہیں چاہیے، بس اللہ قبول کر لے، حضور راضی ہو جائیں، یہ بات آپ سے کرنی تھی۔ اگلی بات یہ کہ اس وقت آپ کے ملک میں دھماکے شروع کر دیے گئے، لوٹ مار، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا گیا، کسی کو سی پیک نہیں پسند، کسی کو کوئی اور پالیسی نہیں پسند، ایجنٹ بن کر دھماکے کرنا مسلمانوں میں، ان کو
لوٹ مار کر کے، قتل و غارت کر کے خراب کرنا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے، دین سے منہ موڑا ہوا ہے، نبی سے منہ موڑا ہوا ہے، ہم غیروں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں بہاریں آئیں گی، امن آئے گا تو نبی کی غلامی میں آئے گا، نبی کی نافرمانی میں۔ حکمرانوں کو سود پیارا ہے، اللہ کے دشمن پیارے ہیں، ان کو سود ملے تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رسول سے جس کو جنگ کہا گیا یہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، تو پھر بتائیں اللہ کو ناراض کر کے ترقی کر سکتے ہیں؟ پورے معاشرے میں گند پھیلا ہوا ہے، بچیوں کے ساتھ اغوا، زیادتی، گھروں میں لوٹ مار، پسند کی شادی نہیں ہو رہی تو ماں باپ کو اور سب کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری برائیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ سے، اس کے رسول سے وفا نہیں کی۔ ہوش میں آؤ۔ اگلی بات یہ کہ ایک مہمان بلایا گورنمنٹ نے، وہ نبی کا بھی گستاخ ہے، صحابہ کا بھی گستاخ ہے، اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، یزید کا حامی ہے۔ اس کو مہمان کے طور پر بلایا، لیکن وہ بھی آ کے اپنا آپ گندا ہی کروا گیا، اس نے اپنا آپ دکھا دیا، ایکسپوز ہوا ہے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے لیے وہ ہوگا، انہوں نے کوئی اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا، وہ جانے۔ ہم اہل سنت و جماعت ایمان والے اس کو گستاخ مانتے ہیں، اس کو کوئی اسکالر جی نامور عظیم کوئی ایسی بات نہیں، وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ چلا گیا ہوگا شاید، آج کل میں جانا تھا اس نے، بہرحال لوگوں کو اس کی اصلیت معلوم ہو گئی، جتنی باتیں کر گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اگلی بات یہ، اگر پورے محلے میں میری آواز جا رہی ہے، ہم نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے سولر سسٹم لگوایا ہے۔ یہ سولر کی جو پلیٹیں ہوتی ہیں بہت نازک قسم کا کانچ ہوتا ہے، شیشہ، گلاس۔ انہوں نے کہا اس پر گیند نہیں گرنی چاہیے، بال، مگر 14 اگست کو محلے میں لڑکوں نے ہوائی فائرنگ کی ہے اور سولر پلیٹوں میں وہ گولیاں جا کے لگی ہیں۔ بچے یہاں پر کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی اور جگہ نہیں ملتی مسجد میں، ان کی گیند جائے گی تو میں کیا یہ نقصان سہتا رہوں، خاموش رہوں؟ آپ لوگ مسجد کے پڑوسی ہیں، مسجد کو فائدہ پہنچائے، نقصان نہیں۔ اب پلیٹ کتنے کی آئے گی، بار بار بدلیں گے، کتنا نقصان ہوگا؟ آپ کو فائرنگ کرنی ہے تو آپ مسجد سے دور ہو کے کریں، اگر آپ کے پاس اتنا ہی شوق ہے آپ کو گولیاں چلانی ہے تو جاؤ، جا کے غیروں سے لڑو، اپنوں پہ ہی۔ مسجدوں پہ آپ اس طرح گرائیں گے گولیاں، نقصان ہوگا۔ تو آپ کو مہربانی کرنی ہوگی، جو مسجد کے پڑوسی ہیں، محلے دار، بچے کھیلنے والے، اگر وہ یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر ہمیں یہاں پر مزید جو بھی کارروائی قانونی کرنی پڑے گی پھر وہ ہم کریں گے، مجبور ہوں گے۔ سبیل کے حوالے سے آپ کو بتایا، پلاسٹک کی ٹوٹی لگا دیں نا وہاں پہ، وہ بھی اتار کے لے جاتے ہیں۔ بل بھر رہے ہیں ٹھنڈا پانی آپ کو پلانے کے لیے، اتنا انتظام، لاکھوں روپے خرچ کر کے سبیل بنائی، محلے والے اس میں بھی ساتھ نہیں دیتے، صفائی کے معاملے میں بھی ساتھ نہیں دیتے۔ تو مسجد ہے، اگر آپ اس طرح کرو گے تو پھر آپ اپنے لیے برا کرو گے، ساتھ دو گے، نیکی کرو گے، اپنے لیے اچھا کرو گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ تعاون کریں، خرابی نہ کریں۔
11ویں شریف کا اعلان میں نے کر دیا آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ. 11ویں شب اس میں ہم حلوہ بناتے ہیں غوث پاک کے نسخے والا، اس کو توشہ قادری کہتے ہیں. بہت مہنگا بنتا ہے، پہلے اتنا مہنگا نہیں تھا، بہت مہنگا بنتا ہے. بہرحال میں نے کہا جو بھی ہے وہ بنوانا ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا وقت پر آ جائیے گا تاکہ جلدی شروع کر کے جلدی پورا کر لیں. اگلے دن چھٹی نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ کوشش کیجئے گا عشاء پڑھتے ہی آ جائیے یا یہاں آ کے عشاء پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. بہت دیر بھی ہوئی تو 10 بجے میرا خیال ہے شروع ہو جائے، 12 ساڑھے 12 تک ختم، تاکہ آپ لوگ آرام بھی کر سکیں. تو 11ویں شریف کا اجتماع ہوگا. برطانیہ میں حضرت مولانا قاری خلیل احمد حقانی صاحب جماعت اہل سنت کے رہنما تھے، انتقال کر گئے. اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے لوگ اہل ایمان چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. ہمارے حاجی ایوب قریشی صاحب جن کو لڈو بھائی کہتے ہیں پیار سے، ان کی اہلیہ کا چہلم ہے 12 تاریخ کو. اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے. 11ویں کے حوالے سے اتنا کہہ دوں، ہر گھر میں 11ویں کرنی ہے. آپ کے پاس کچھ کھانے پینے پلانے کو نہیں ہے، آپ گھر والے بیٹھو ختم غوثیہ پڑھ لینا. میری کتاب اوراد مشائخ میں کچھ بھی نہیں تو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر لینا، غوث پاک کی روح کو بخش دینا، 11ویں ہو جائے گی. ہر گھر میں کرنی. تھوڑی سی چینی پانی رکھ لینا، نہیں بھی ہے کچھ جو پکایا ہے اس پہ خود ہی ایصال ثواب کر کے خود ہی کھا لینا. کسی کو کھلا دو گے تو زیادہ ثواب. لیکن ہر گھر میں 11ویں کرنی یاد رکھنا. ایصال ثواب کے لیے حضور غوث پاک بڑی برکتیں ہوتی ہیں اس کی، اللہ تعالی قبول فرمائے. اس کے علاوہ بھی بہت سے اعلان تھے لیکن ابھی فی الحال نہیں کر رہا. یہ رقے پڑھ دیتا ہوں. میری عرض ہے، میرے والد صاحب بھی